بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نے ایک نئے مادے کا آغاز کرنا ہے، منطق۔ منطق بھی مدارس کے نصاب میں ہے، تو ہمارے شعار درس نظامی کے نصاب میں بھی ہم نے منطق کو جو ہے وہ شامل کیا۔ تو منطق کی کافی ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جیسا کہ ہمارا پہلے بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فن پڑھیں، سبجیکٹ پڑھیں، مادہ پڑھیں اور اس کی گرپ حاصل کریں، بجائے اس کے کہ کتابوں کو رٹا لگائیں، میمورائز کریں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کیا تھا تو اس کے کوئی شاید 3-4 لیکچرز اپلوڈ ہوئے تھے، پھر مدارس کے کافی بچوں نے بھی رابطہ کیا، تو اس سیریز کو مکمل کر دیں، اور ویسے بھی ہم نے کرنی تھی، ظاہری بات ہے، اپنے شعار درس نظامی کا بھی ہمارا حصہ تھا۔ تو آج سے ہم پھر اس کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ سے۔ منطق کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے عموماً مراد ارسطو کی منطق ہوتی ہے۔ ارسطو کی جو منطق تھی نا، اس کی 8 کیٹیگریز تھیں، یعنی 8 کیٹیگریز سے مراد آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے 8 بڑے موضوعات تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ارسطو کی منطق میں ریٹورک بھی تھی۔ ریٹورک سے بلاغت، خطابت، یعنی خطابت باقاعدہ سکھائی جاتی تھی۔ یہ منطق کا موضوع تھا، خطابت۔ اب تو علم خطابت اور مناظرہ علیحدہ سے بعض مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، خطابت اور مناظرہ، اب وہ ختم ہو گیا، خیر بہرحال۔ شاعری، بلاغت وغیرہ یہ سب منطق کے تحت آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منطق جو ہے نا وہ نطق سے ہے، نطق یعنی بولنا۔ تو اس وقت منطق کے بارے میں یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ منطق جو ہے نا یہ بیسیکلی جو بولنے کے جو اصول و ضوابط ہیں، یعنی بولنے میں آپ غلطی نہ کر جائیں، بولنے میں غلطی سے بچنے کے لیے جو آپ ایک معیار وضع کریں، جو اصول اور قواعد و ضوابط وضع کریں، اس کو منطق کہتے ہیں۔ یہ تو متقدمین کے نزدیک تھا، تو اس لیے ارسطو کی 8 کیٹیگریز میں آپ کو بلاغت، ریٹورک، خطابت، یہ ساری چیزیں بھی مل جاتی ہیں کہ جن کا تعلق لفظ سے ہے، سوچ سے نہیں ہے۔ متاخرین کے ہاں منطق میں اہم چیز ہو گئی سوچ اور فکر کی تصحیح، کریکشن، یعنی منطق سے مراد اب وہ علم ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی تھاٹ کو کریکٹ کرتے ہیں۔ شاعری وغیرہ علیحدہ ہو گئی نا، اب لٹریچر کرٹیسزم، شاعری، پوئٹری، ریٹورک، یہ اب لغت کا حصہ بن گیا، یا لٹریچر کا حصہ بن گیا، یا علوم لغت یا زبان کی علوم میں اس کو داخل کر لیتے ہیں، اب وہ منطق میں نہیں آتا۔ ویسے منطق کو بھی بعض لوگ زبان کے علوم میں داخل کرتے ہیں، بہرحال یہ چیزیں آہستہ آہستہ ریفائن ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو متقدمین کے تصورات کچھ اور تھے، متاخرین میں آ کے کچھ اور ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں جو منطق تھی تو اس کا بڑا موضوع زبان کی درستی تھی، بعد والی جو منطق ہے اس میں بڑا موضوع سوچ کی تصحیح اور سوچ کی درستی ہے، فکر کی تصحیح اور فکر کی درستی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ارسطو کو معلم اول کہتے ہیں، یعنی منطق کے اعتبار سے، اور فارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مڈل ایجز میں، قرون وسطیٰ میں کافی کام ہوا یونانی فلسفے اور منطق کے اوپر، کیونکہ یونانی جو کتابیں تھیں، ان کی جو فلسفی تھی، جو منطق تھی، جو بھی علوم تھے یونانی، بلکہ ایون کہ لیٹن بھی، تو بنو عباس کے دور میں، خاص طور پہ جب ہاؤس آف وزڈم بنا، بیت الحکمہ، تو وہ دنیا کے تمام علوم کو کوشش انہوں نے کی کہ ٹرانسلیٹ کرے عربی میں۔ لیٹن جو ہے، جو سائنسز تھیں، اسی طرح جو پرشین میں لٹریچر تھا، اور اسی طرح سے جو گریک میں تھا، تو اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ یعنی اس وقت کی انٹرنیشنل زبان عربی تھی، عربی میں دنیا کا ہر علم مل جاتا تھا۔ تو باقاعدہ یہ ہاؤس آف وزڈم بیسیکلی ترجمے کے لیے بنایا گیا تھا، سرکاری سطح پہ، اسٹیٹ لیول پہ، کہ اس میں صرف تراجم کیے جاتے تھے کہ دنیا کی ہر زبان میں جو علوم ہے اس کو عربی میں ترجمہ کر دو، تاکہ عربوں کو واقفیت ہو کہ دنیا میں کیا کچھ دانش، کیا کچھ وزڈم پائی جاتی رہی۔ تو جب یہ
یونانی جو فلاسفرز ہیں جب یہ ٹرانسلیٹ ہو کے آئے تو اب عربوں نے مطلب ان کو ایک نئی چیز ہاتھ لگ گئی. ظاہر بات ہے فلسفہ وغیرہ تو یہاں عربوں میں نہیں تھا نا، پوئٹری وغیرہ تو تھی، شاعری تو تھی، یہاں ادب تو تھا، اس کے تو یہ لوگ بڑے ماہر تھے، لیکن یہ فلاسفی، یہ منطق وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں. تو انہیں یہ عقلی چیزیں بڑی بھائی، تو ان میں سے بعضوں نے پھر اس کو پھر آگے مزید آگے بڑھایا. ارسطو تو خیر بہرحال قبل مسیح کی بات آپ کریں، کوئی مطلب 300 قبل مسیح، ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹ تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، وہ ہم فلاسفی میں دیکھیں گے، لیکن یہی زمانہ کوئی 300 قبل مسیح کا زمانہ بنتا ہے. فارابی تو بات کا ہے، فارابی تو اب مطلب آپ ہجری کی بات کریں نا، اسلام کے آنے کے بعد کا فگر ہے نا، ٹھیک ہے جی. ہاں مسلمان ہے، فارابی تو مسلمان ہے، ابن سینا وغیرہ فارابی، ٹھیک ہے. تو فارابی غالباً 3 صدی ہجری کے ہیں، لیکن ابھی مجھے ایگزیکٹ دیکھنا پڑے گا. ہاں تو ابن سینا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ کہتا ہے میں نے 40 دفعہ جو ہے وہ ارسطو کی ایک کتاب پڑھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے فارابی کو پڑھا تو مجھے ارسطو سمجھ میں آیا. فیانہ ذوق اور مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو فارابی نے ارسطو کو، یعنی ارسطو کا آپ کہہ لیں کہ اولین شارع ہے اور بہترین شارع. اچھا یہ لوگ شارع نہیں تھے عرب صرف، انہوں نے نا بات کو آگے بھی بڑھایا ہے، وہیں پہ رہنے دیا. ان کے جو یونانی علوم تھے نا انہوں نے ان کو آگے بڑھایا، ان میں اضافے کیے. تو خیر بار اس کو علم میزان بھی کہتے ہیں، منطق کو علم میزان بھی کہتے ہیں. میزان کہتے ہیں نا معیار، یعنی کیا معیار ہو آپ کے پاس جس معیار کے ذریعے سے آپ پرکھ سکیں کہ آپ کی سوچ درست ہے. ٹھیک ہے انسان سوچتا تو ہے نا، صحیح سوچ رہا ہے غلط سوچ رہا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا جی معیار ہونا چاہیے. اب فلسفیوں کا کام سوچنا ہی تھا اور کیا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوا نا کہ سوچ کو صحیح رخ پہ رکھنا ہے، یعنی صحیح سوچنا ہے اور غلط سوچ سے بچنا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک علم وضع کر لیا، منطق. آپ یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا کہ وہ جو ارسطو کی منطق تھی نا وہ صرف سوچ سے بحث نہیں کرتی تھی، بلکہ ساتھ میں زبان کی درستی بھی اس میں بڑی اہم تھی، کہ جو لفظ نکالنا ہے وہ بھی ٹھیک نکالنا ہے، اس میں بھی غلطی نہیں کرنی. اب مثال کے طور پہ جو دہریے تھے وہ ایک بات کرتے تھے کہ عالم جو ہے، عالم مطلب دنیا، عالم تو اسکالر کو کہتے ہیں، عالم لام کی فتح کے ساتھ، عالمین، الحمدللہ رب العالمین، دنیا. عالم مؤثر سے مستغنی ہے، مؤثر سے، ٹھیک ہے، مؤثر جو اثر ڈالنے والا ہے اس سے مستغنی ہے. یعنی عالم کو مؤثر کی ضرورت نہیں ہے، مؤثر کے بغیر بھی یہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، لہذا قدیم ہے. مؤثر سے مستغنی ہے یعنی کوئی اثر ڈالنے والا، اس کی ضرورت نہیں ہے عالم کو. تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ قدیم. مطلب یہ جو دہریے تھے منطقی، تو انہوں نے یہ ایک استدلال کیا. ابھی ہم آگے چل کے استدلال کو بھی کھولیں گے. تو جو متکلمین تھے، مسلمان تھے، انہوں نے استدلال کیا کہ عالم متغیر ہے، عالم میں تغیر ہے. اچھا مسلمان جو متکلمین ہیں ان کا جو استدلال ہے نا یہ آبزرویشن کے اوپر بیس کر رہا ہے کہ عالم میں تغیر ہے، تغیر تو ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، لہذا حادث ہے. جو چیز متغیر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہوتی نا. قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ایز اٹ از. اب ظاہر بات ہے جو چینج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے نہیں تھی نا، اب ہے. اسی کو حادث کہتے ہیں کہ پہلے نہیں تھی اب ہے. ایسا ایسا دیکھیں گے، ہم گہرائی میں جائیں گے. ابھی فلاسفی میں پڑھیں گے یہ کیا تھا ہے، فلاسفی میں پڑھیں گے. کریٹر کو مانتا تھا لیکن اس کا اپنا ہی کریٹر کا کانسیپٹ تھا، پرائم موور کا. ہاں پرائم موور کا اس کا کانسیپٹ تھا. اس کو علت العلل کہتے ہیں. اس کی علت کی اپنی ایک تھیری ہے. منطق نا تھوڑا خشک مضمون ہے، فلاسفی بہت انٹرسٹنگ ہے.
فلاسفی بہت دلچسپ چیز ہے، مزے کی چیز ہے، ذہنی عیاشی جسے کہتے ہیں، خوب تباہ کے. جس بندے کو اللہ نے اچھا ذہن دیا ہو نا تو اس کے لیے اس سے بہترین عیاشی کی کوئی چیز نہیں. منطق ذرا خشک سی چیز ہے. اصل میں فلسفی تھے نا تو وہ سوچ رہے تھے نا، اپنی سوچیں دے رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی سوچوں کو پرکھنے کا بھی کوئی معیار اور میزان ہونا چاہیے نا، تو اس لیے انہوں نے منطق وضع کی. ارسطو نے سب سے پہلے اس علم کو مطلب کمپائل کیا. اس سے پہلے متفرق بحثیں موجود تھیں. تو ارسطو کی منطق کو استخراجی منطق کہتے ہیں، ڈیڈکٹیو لاجک کہتے ہیں اس کو، یا فارمل لاجک بھی کہتے ہیں. ابھی جو جدید منطق ہے نا اس کو استقرائی منطق کہتے ہیں، انڈکٹیو لاجک کہتے ہیں. اس پہ ہم آگے چل پہ گفتگو کریں گے. مادی میٹیریل لاجک. جی کیا ہے؟ ہاں مطلب یہی ہے کہ فلسفہ جو ہے نا اس کو پرکھنے کا معیار کہ یہ فلسفی درست ہے یا غلط ہے اس دور میں جو آپ سوچ رہے ہیں، یا آپ کا سوچنے کا انداز ٹھیک ہے یا غلط ہے. کیونکہ سوچ کے بعد ہی تو آپ نے فلسفی وضع کرنی ہے نا، تو وہ فلسفی ٹھیک ہونی چاہیے نا. جی منطق کے اصول بھی انہوں نے عقل سے وضع کیے نا، ہاں سوچ سے کی. تو وہی بحثیں آگے آئیں گی نا. تو استخراجی جو منطق ہے وہ فارمل لاجک ہے، سوری منطق کہتے ہیں اس کو. یہ ارسطو کی منطق ہے، ڈیڈکٹیو لاجک، یعنی جس میں صورت کو دیکھتے ہیں، یعنی سوچ کی جو صورت ہے آپ کی، جو فارم ہے، یعنی جو آپ نے سوچا ہے وہ سوچا صحیح ہے کہ نہیں ہے. یعنی آپ کی سوچ کو پرکھتے ہیں، جو آپ نے سوچا ہے اس سوچ کی نوک پلک سنوارتے ہیں، اس کی فنیشنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اس کی صورت ٹھیک نہیں ہے، یہ تو جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو سوچ ہی درست نہیں ہے، اس میں یہ فلاح ہے، یہ ٹھیک ہے. اس لیے اس کو سوری منطق بھی کہتے ہیں، فارمل لاجک. دوسری جو ہے نا جو جدید منطق ہے وہ استقرائی انڈکٹیو لاجک، جسے میٹیریل لاجک بھی کہتے ہیں، مادی. وہ کہتی ہے بھائی ساری زندگی تم نے جو ہے وہ سوچ کو درست کرنے پہ لگا دی. جو سوچ ہے کیا وہ حقیقت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں. یعنی ایک چیز آپ نے سوچ میں درست کر لی ہے، آپ نے اصول و ضوابط بھی وضع کر لیے، ان اصول و ضوابط کے اوپر اس سوچ کو پیش کیا، وہ سوچ درست ثابت ہو گئی، لیکن کیا وہ حقیقت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، امر واقعہ سے اس کی مطابقت ہے کہ نہیں ہے، خارج سے اس کی مطابقت ہے کہ نہیں. نہیں سمجھ آ رہی بات. ایک لطیفہ بڑا معروف ہے، اب پتہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس لطیفے سے یہ بات سمجھ میں بڑی اچھی طرح سے آئے گی. ارسطو یہ کہتا تھا کہ عورت کی عقل دار نہیں ہوتی، اور اس کو باقاعدہ ثابت کرتا تھا. تو بعد والوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ اگر اپنی بیوی کا منہ کھلوا کے دیکھ لیتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ عورت کی عقل دار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہے، ایک ہے صورت یعنی آپ کی دلیل کی درستی فکر میں، سوچ ہی سوچ میں، اور ایک ہے اس کی امر واقع کے ساتھ مطابقت. یہ بعد والوں نے بحث پیدا کی نا، انڈکٹیو لاجک والوں نے، انہوں نے کہا یار اس پہ تو بات ہی نہیں کی. سوچ میں ساری جو ہے وہ سب کچھ درست کیے جا رہے ہیں، بعد میں جب وہ مشاہدے کی طرف آپ آتے ہیں تو وہ سوچ اس کے مطابق ہے ہی نہیں. جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں مشاہدہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ دو قسمیں بن گئی نا. ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ استقرائی منطق جو ہے نا وہ ذرا ایک اگلا درجہ تھا، کہ سوچ جو ہے اس کی اپنے طور پہ درستی ہونا عقلی اعتبار سے وہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کا حقیقت واقعہ کے مطابق ہونا یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے.
ابھی بتائی تو ہے. منطقی اصولوں سے نا، وہ منطق آگے پڑھے. ابھی تو شروع کیے نا، ابھی تو شروع کیے. منطق میں آپ استدلال پڑھیں گے، منطق میں آپ قیاس پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے. منطق میں استدلال کیسے کیا جاتا ہے، قیاس کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صغرا کبرا کیا ہوتا ہے، سب پڑھیں گے آپ. نفسیات ایک اور جو ہے وہ ہمارے ہاں جدید علوم میں سے ماڈرن سائنس نفسیات ہے. نفسیات میں فکر یعنی انسانی سوچ بھی زیر بحث ہوتا ہے، انسان کا دماغ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں احساسات، فیلنگز اور خواہشات بھی آ جاتی ہیں، ڈیزائرز بھی موضوع بحث بن جاتی ہیں. تو ماڈرن سائیکالوجی میں اور لاجک میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ لاجک صرف جو ہے وہ فکر سے، سوچ سے بحث کرتی ہے، یعنی وہ سوچ ان اٹ سیلف درست ہے کہ نہیں ہے، یا اس سوچ کی اپلیکیشن یا مطابقت یا موافقت خارج سے، حقیقت امر سے. اور جب سوچ کے ساتھ ساتھ آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگز، ایموشنز اور یہ خواہشات، ڈیزائرز، یہ بھی جب موضوع بحث بن جائیں تو یہ نفسیات ہے. یہ پورا پیکج. بیہیویئر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. بیہیویئرزم والے بیہیویئر کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن شروع یہاں سے ہوئی تھی. جو سائیکو انالیسس والے تھے نا، وہ صرف سوچ کو لیتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ جی انسان وہی ہے جو وہ سوچتا ہے. کسی حد تک یہ بات صحیح ہے، کیا جو سوچتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. بیہیویئر بھی آپ کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے. اچھا لیں، اس پہ پھر ڈبیٹ پیدا ہوئی کہ سوچ سے پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ سوچ سے پیدا ہو، کنڈیشننگ سے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کنڈیشننگ تو اس کا حالات، آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ آپ لنک کر دیتے ہیں. جیسے کتے کے لیے جو ہے وہ آپ بیل بجائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اس کے کھانے کے ساتھ لنک کر دیں. تو جب آپ بیل بجائیں گے، گھنٹی بجائیں گے، تو اس کو لگے گا کہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیہیویئر جو ہے نا، وہ انسان کا یہ بڑا گہرا نقطہ ہے. اس لیے اس نے کہا تھا، جو اس کا وہ جو فاؤنڈر تھا نا اسکنر، اس نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے تم بچہ دے دو 5-7 سال کا، اور مجھے بتا دو اس کو کیا بنانا ہے، میں وہ بنا دوں گا. تو اس میں اس کا بنیادی نقطہ یہی تھا. یہ جو سائیکو انالیسس والے تھے نا، سگمنڈ فرائڈ وغیرہ، اور پھر یہ یونگ وغیرہ، اور یہ سارے جو ہے، یہ تو اس طرف گیا نا کہ بیسیکلی سوچ ہے نا آپ کی بیہیویئر کے پیچھے. وہ سوچ متاثر ہوتی ہے تو اب نارمل بیہیویئر ہو جاتا ہے نا. اب نارمل سوچ اب نارمل بیہیویئر پیدا کرتی ہے. تو وہ سارا جو ہے وہ مائنڈ سائنسز میں چلے گئے، انسان کی سوچ اور وہ یہ سارا کچھ ہے. تو یہ بیہیویئرزم والے نا، یہ ایک دوسری طرف، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اپروچ تھی نا. تو اب انہوں نے یہ بات کہی کہ بیسیکلی اصل میں کنڈیشننگ ہوتی ہے، یعنی اللاجیکل، لاجیکل بھی نہیں ہے، غیر منطقی طور پہ ہمارا ایک بیہیویئر دوسری بیہیویئر کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اس میں ساری مثالیں جانوروں سے اٹھائی. یعنی جانوروں کو جو آپ ٹرین کرتے ہیں نا، جو بندہ بھی ٹرین کرتا ہے اس کو، تو وہ ایک خاص انداز سے ٹرین کرتا ہے. گھوڑے کو اس نے نچانے کے لیے ٹرین کر دیا، ٹھیک ہے، ریچھ کو اس نے ٹرین کر دیا، اس نے بندر کو ٹرین کر دیا. تو اس نے کچھ خاص اشاروں کے اوپر اس کو ٹرین کیا. اب جس طرح سے اس نے اس کو ٹرین کیا ہے نا، اسی طرح سے اس کا وہ جانور ٹرین ہو گیا. تو انسان بھی ایک جانور ہے، جیسا یہ اپنے ذہن کو میسیجز دیتا ہے نا، اس کے مطابق یہ ٹرین ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹریننگ کے ذریعے سے آپ انسان کو کچھ بھی بنا سکتے ہو. تو اگر آپ کو اپنے بیہیویئر میں چینج لے کر آنا ہے، تبدیلی لے کر آنی ہے، تو آپ اپنے پچھلی جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں آپ اس کو ختم کریں، نئے تھنکنگ پیٹرن جو ہے وہ آپ پیدا کریں. یعنی کتے کے نہیں، پہلی دفعہ بیل بجائی، ٹھیک ہے، کتا نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو اس نے بیل بجائی دوبارہ اور اس کو لے آیا اور اس نے کھانا کھا لیا. ایک دفعہ کتے نے دیکھا، دوسری دفعہ اس نے کتے کے سامنے بیل بجائی، ساتھ میں کھانا رکھ دیا. آہستہ آہستہ کتے کو پتہ چل گیا کہ بھائی جب بیل بجتی ہے تو کھانا آتا ہے. تو اب وہ نہیں بھی ہوگا نا، تو آپ بیل بجائیں گے تو وہ دوڑتا ہوا آئے گا، کیونکہ اس کی کنڈیشننگ ہوگی اس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کام ہم بار بار کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، اور اس ریپیٹیشن کے بدلے میں ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، تو ہمارا ذہن فکس ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہونے سے یہ ہوتا ہے، یہ ہونے سے یہ ہوتا ہے.
تو ہم آٹومیٹیکلی ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے بیہیویئر میں چینج لانا ہے تو کسی بھی عمل ایکشن کے ساتھ آپ کو یہ ریوارڈ فکس کر دیں تو انسان کی بیہیویئر میں چینج آ جائے. خیر بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ، ہم کہیں اور چلے گئے. تو علم کی یا منطق کی تعریف سے پہلے سب سے پہلی چیز ہے علم کی تعریف، کہ خود علم کیا چیز ہے. تو مناطقہ نے کوئی علم کی ایک تعریف نہیں کی، کافی ساری تعریفات ہیں. ٹھیک ہے، کوئی 50 سے زیادہ بن جاتی ہیں جو علم کی تعریفات کی گئی ہیں، علم کو جو ڈیفائن کیا گیا. اچھا یہ ایک اچھا ہے، یہ پتہ نہیں آپ لوگ اس کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن اس کو ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دائرۃ المعارف. اس کو پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے. یعنی یہ دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا کا ترجمہ ہے، اردو انسائکلوپیڈیا. یہ تو انسائکلوپیڈیا میں انٹریز ہوتی ہیں نا، تو یہ کئی ایک والیومز میں ہے، مطلب کوئی 25 کے قریب والیومز میں ہے. یہ کافی ضخیم والیومز ہیں اور کافی سال لگے ہیں اس میں پروفیسروں کے اس کو مرتب کرنے میں. اب اس میں ایک علم کی انٹری ہے. ٹھیک ہے، کسی نے علم پہ مقالہ لکھا تو انہوں نے اس کو دائرۃ المعارف کا اردو انسائکلوپیڈیا پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کیا، اس کا حصہ بنایا. اب یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی علم، وہ کہتے ہیں کہ جی علم کی کسی قطعی اور جامع معنی تعریف سے علماء نے احتراز کیا ہے. ٹھیک ہے، اب پھر تعریفیں شروع کر دیں. علم ایک صفت ہے جس کے ذریعے کسی شے کا ادراک حاصل ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ ایک ذہنی عمل ہے، معہود ذہنی ہے. ٹھیک ہے، یا علم کیا ہے؟ صفت اضافی ہے عالم اور معلوم کے مابین. یا علم معرفت الشیء ہے علی ما ہوا بھی، یہ غزالی نے کہی ہے. یا علم ادراک ہے، یا تحصیل ہے، یا وجدانی حقیقت ہے. علم اذان النفس ہے، علم ثبوت ہے. علم احاطہ علی ما ہوا علیہ ہے، علم معنی نفس ہے. ٹھیک ہے، علم نام بیان و اثبات یا تمییز اور قطع کا، یا تبیین کا، یا صفت نفس ہے. علم شکل ذہنی ہے، علم ارتسام ہے یا علامت. بس چلتے جائیں چلتے جائیں، علم یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ٹھیک ہے، علم صورت شے فی الذہن ہے، علم صورت شے فی العقل ہے. علم اصول روح علی المعنی ہے. علم تحقق ہے، علم افادہ ہے. علم معنی فطرت کا نزول ہے. علم ان معنی کا یعنی معنی فطرت کا اکتساب ہے. علم متخیلات و متصورات کی تحقیق کی ذہنی ہے. علم ایمان ہے، علم اعتقاد ہے. علم ایمان یا اعتقاد مع سکون نفس الیہ ہے. پھر ہر ایک جو تعریف ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن خیر بہرحال یہ ایک اچھی کاوش ہے ان کی. اس پہ علم پہ مزید اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو یہ کتاب ہے ارشاد الفحول، ان کی امام شوکانی کی اصول فقہ کی کتاب ہے. تو اس پہ انہوں نے ان جو بھی یہ جو تعریفات ہیں ان کو کھولا ہے انہوں نے، اور ان کو کرٹیسائز بھی کیا ہے کہ کس میں کیا نقص ہے، کیا عیب ہے. خیر بہرحال ٹھیک ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ علم کیا ہے. تو عام طور پہ جو علم کی تعریف کی گئی ہے مناطقہ کیا، وہ کیا ہے؟ حصول صورت شیء فی العقل، عقل میں کسی شے کی صورت کا حاصل ہو جانا. صورت مین امیج، عقل میں کسی شے کی صورت کا حاصل ہو جانا. جیسے اب کوئی لفظ بولا جاتا ہے، جیسے شیر، شیر کا لفظ بولا گیا، اب اس کی ایک امیج آپ کے ذہن میں آ گئی. جو امیج آپ کے ذہن میں آ گئی یہ اس کا علم ہے. شیر کا لفظ بولنے سے جو امیج آپ کے ذہن میں آئی، جو صورت آپ کے ذہن میں آئی، یہ اس شیر کا علم ہے. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. جی اس جو ہے وہ تعریف کے مطابق، اس تعریف کے مطابق، لیکن ساری ایک جیسی نہیں ہے. اب جو متاخرین جو کرتے ہیں نا، ابھی ہم نے کہا تھا یہ جو انڈکٹیو لاجک والے، یہ تو ہے نا استخراجی منطق والے پرانے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مکمل اور مربوط واقفیت، یعنی دو چیزیں، کمپریہنسو اور سسٹمیٹک انفارمیشن کو علم کہتے ہیں. کمپریہنسو یعنی اگر آپ پارشل انفارمیشن ہے تو علم نہیں ہے، کسی چیز کی جزوی معلومات علم نہیں ہے. مکمل معلومات
اور دوسرا مربوط یعنی آرگنائزڈ، سسٹمیٹک. اب جیسے چیزیں گھر میں ترتیب سے پڑی ہیں اور سٹور میں پھینکی ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انفارمیشن دماغ کے سٹور میں پھینکی ہوئی ہے، یہ علم نہیں ہے. یہ کتاب پڑھ لی، وہ کتاب پڑھ لی، فلاں کتاب پڑھ لی، 10 کتابوں کا ملغوبہ بنا لیا. جیسے وہ آج بیٹھ کے ریلیں دیکھتے ہیں نا، 150 ریل دیکھ لی، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں. تو وہ کہ مکمل اور مربوط واقفیت، کمپریہنسو اور سسٹمیٹک انفارمیشن جو ہے یہ علم ہے. تو قرآن کی نظر میں علم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مناطقہ قدیم اور جدید ان کی نظر میں، قدیم والے تو کہتے ہیں نا حصول صورت شیء فی العقل، تو یہ جدید والے کہتے ہیں مکمل اور مربوط واقفیت علم. قرآن کا تصور علم کیا ہے؟ قرآن کے نزدیک جو ہے نا وہ علم سے مراد تمیز ہے، یعنی چیزوں میں ڈفرینشیٹ، فرق کرنے کا خاصہ، یہ علم ہے، صلاحیت. ٹھیک ہے، جیسے قرآن نے کہا نا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اچھا، اس کا ایک عام ترجمہ تو یہ کر دیا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سچوں کو جان لے گا اور جھوٹوں کو بھی لازماً جان لے گا. ظاہر اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے سچوں کو جھوٹوں کو، یعنی مومنوں کو اور منافقوں کو پہلے ہی جانتا ہے. نہیں، ایک ترجمہ اس کا کیا اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، فرق کر دے گا، یعنی منافقین کو مومنوں سے جدا کر دے گا، فرق کر دے گا ایمان اور نفاق میں. تو علم بیسیکلی کہتے ہیں تفریق یا تمیز کرنے کو، ڈفرینشیٹ کرنے کا جو خاصہ ہے، کس چیز میں؟ خیر اور شر میں، حق و باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، اچھائی اور برائی میں، گڈ اینڈ ایول میں. سوال یہ پیدا ہوگا نا علم کیا ہے؟ علم وہ چیز ہے، وہ خاصہ ہے جس کے ذریعے آپ حق و باطل میں فرق کر سکیں، خیر اور شر میں فرق کر سکیں. اب کیا علم ہے کیا نہیں ہے، اب آپ جو مرضی تعریف، اب پتہ نہیں یہ دنیاوی علوم ہے کہ نہیں. اب بات سمجھ. تو ایک ہے چیزوں کا قرآنک پرسپیکٹو. تو جب ہم بات کرتے ہیں اسلامائزیشن آف سائنسز یا سوشل سائنسز کی، تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں علم کا قرآنک پرسپیکٹو معلوم ہو، تبھی ہم ان کو اسلامائز کر سکیں گے. علم کا قرآنک پرسپیکٹو یہ ہے کہ بیسیکلی علم جو ہے وہ تمیز کا نام ہے. اگر آپ خیر و شر میں تمیز کر سکتے ہیں تو یہ علم ہے، اور وہی کا علم سارا ہے ہی. اچھائی برائی، خیر و شر، حق و باطل، اس میں تمیز کرنا. ٹھیک ہے، یعنی مجھ سے دیکھیں نا میرے بیہیویئر پہ کیا چیز فرق ڈالے گی؟ اچھائی اور برائی. مجھ میں کیا چیز تبدیلی لے کے آئے گی؟ اچھائی اور برائی. تو مجھ سے متعلق، انسان سے متعلق کیا چیز ہے؟ اچھا اور برا. اچھے کو میں نے اختیار کرنا ہے، برے سے میں نے اجتناب کرنا ہے. اب کیا چیز بتائے گی مجھے؟ جو چیز یہ مجھے بتائے گی وہ علم ہے. یہ تو نیٹ میں ہے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اگر کسی کو نہ بھی وہی کہیں نا تو وہ اس کو نہیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، بدکاری کرنا غلط ہے. یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ وہ فلاسفی کا موضوع ہے کہ وہ پتہ کیسے چلا ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں دونوں اپروچز ہیں. ایک یہ کہ انسان بلینک سلیٹ کی طرح آتا ہے دنیا میں، اور دوسرا یہ کہ علم لے کر آتا ہے اپنی فطرت میں. لیکن ہم اس میں نہیں جاتے، وہ بحث اور لمبی ہو جائے گی. ابھی تو ہم علم کیا ہے، اصل علم کیا ہے. مادے کا علم اس تعریف کے مطابق علم ہے قرآن کی ایٹم کی ساخت کا علم، ایٹم کے سٹرکچر کا علم، علم ہے. اصل چیز دیکھیں، اب پھر وہی بات، اصل چیز حقیقت کو جاننا نہیں ہے. کسی شے کی حقیقت کو، کسی شے کی حقیقت ہم جان ہی نہیں سکتے. اب تو سائنس والی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا لیے، ریالٹی نہیں معلوم ہو سکتی، پاسبل ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم سے متعلق کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کا استعمال، اچھا برا استعمال. تو مادے کا علم اگر اس کے استعمال کے اعتبار سے ہے تو خیر و شر کا علم ہے.
اور وہی مطلوب ہے. آپ اس کی حقیقت کے پیچھے پڑ گئے، لایانی قسم کی بحثیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں نا، سائنس کے بعد ٹیکنالوجی آئی نا، ٹیکنالوجی اسی سائنس کا استعمال ہے، اور کیا ہے، اچھا برا استعمال ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو فزیکل لاز جو ہے ان کو اپنے استعمال میں لے کر آنا اور اس کی بنیاد پہ کچھ انوینشنز کرنا انسانیت کی خدمت ہو، تو یہ علم کا موضوع ہے. محض فزیکل لاز کا مطالعہ اس پرسپیکٹو میں وہ کوئی مطلب مفید نہیں ہے نا، انسانیت کے لیے مفید یا غیر مفید نہیں ہے. سر انوینشن جو ہے وہ جڑی ہوتی ہیں فزیکل لاز اور اجزاء کی حقیقت کو جاننا، کہ جتنی حقیقت منکشف ہوتی جاتی ہے اس لحاظ سے استعمال بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پچھلے دور میں حقیقت ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اس اعتبار سے اصل چیز یہی ہے، اس میں خیر و شر کا پہلو اس کے استعمال کے اعتبار سے، اور وہ خیر و شر کا جو ہے وہ پہلو کب پیدا ہوگا؟ اس کے استعمال کے بعد. تصور اور تصدیق علم کی اقسام. منطقی جو ہے وہ علم کی اقسام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی علم کی دو قسمیں، ایک تصور اور ایک تصدیق. ٹھیک ہے، تصور کا آسان ترجمہ کانسیپٹ، تصدیق کا آسان ترجمہ ججمنٹ. اچھا، مشکل تراجم بھی موجود ہے. میں نے اصل میں وہ منطقی نا ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر لی کہ جس کے انگریزی تراجم نا ذرا لوگوں کو انگریزی زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اردو مشکل لگتی ہے. وہ انگریزی ترجمے اتنے مشکل، اس کے لیے ایک اور ڈکشنری چاہیے. وہ انگریزی تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو مطلب پھر میں نے یہی سوچا کہ آسان الفاظ میں نا، ملتے جلتے الفاظ میں ہم جو عام انگریزی کے الفاظ لوگ سمجھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اس کو ڈیفائن کر دیں. تو تصور مین کانسیپٹ اور تصدیق مین ججمنٹ. ٹھیک ہے، تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور ہے اور ایک تصدیق ہے. تصورات ملتے ہیں تو تصدیق بنتی ہے. زمین گول ہے تو زمین ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے. گول ایک یعنی زمین جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے. گول ہے فٹ بال کا، سرکل کا، کوئی بھی تصور آ جائے گا. ٹھیک ہے، گول چیز کا. تو زمین ایک تصور ہے، گول ایک تصور ہے. زمین گول ہے یہ ایک ججمنٹ ہے، یہ تصدیق ہے. تو ٹیکنیکلی اس کی تعریف کیا کی جاتی ہے کہ تصور وہ علم ہے جس میں کوئی حکم نہ لگایا جائے. نہیں، آپ کوئی حکم نہیں لگا رہے، نفیاً اور اثباتاً، یعنی نہ کسی چیز کی نفی کر رہے ہیں نہ اس بات کر رہے ہیں. زمین گول ہے، زمین گول نہیں ہے، یہ تو حکم ہے نا، یہ تصدیق ہے. جس میں کوئی حکم نہ ہو، یعنی ایک شے کا دوسری شے کے اوپر حکم لگانا، یہ اگر نہ ہو تو اس کو تصور کہتے ہیں. ہاں، خبر کے کا لفظ نہ بولیں، یہاں حکم ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ہم اس کو کھولتے ہیں نا، آہستہ آہستہ اس کو کھولتے ہیں. آپ کو اگر کسی نے خبر بھی دی ہے مثال کے طور پہ، تو اس خبر کے اوپر اب آپ کا یقین ہے، اس خبر کے اوپر آپ کا کسی بھی وجہ سے ہے. ہو سکتا ہے وہ مذہبی خبر ہو، اس وجہ سے آپ کا اس کے اوپر ایمان ہے کہ مذہب کے رستے سے آئی ہے، وحی کے رستے سے آئی ہے. یہ ہے کہ آپ کے پیر صاحب سے آئی ہے اور آپ کا پیر صاحب کے اوپر ایمان ہے. تو جس خبر کے اوپر آپ کا اعتقاد ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہاں ہی آپ حکم لگاتے ہیں. اس کو تصدیق کہتے ہیں. یعنی آپ نے ایک چیز کی تصدیق کی ہے نا. جہاں آپ شک میں ہوتے ہیں وہاں آپ تصدیق نہیں کر رہے. آپ کو کوئی خبر ملتی ہے، آپ شک میں پڑ جاتے ہیں تو آپ تصدیق تو نہیں کر رہے. تو تصدیق مطلب تصدیق کرنا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، کسی شے کی آپ تصدیق کریں، اس کو تصدیق کہتے ہیں. یہ تصدیق جو ہے وہ نفیاً اور اثباتاً ہو سکتی ہے. تو زمین گول ہے یہ تصدیق ہے، زمین گول نہیں ہے یہ بھی تصدیق ہے. ایک اثباتاً ہے کہ یہ نفیاً ہے. زمین گول ہوگی، پتہ نہیں ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں زمین گول ہے، آپ نہیں کہہ رہے. زمین گول ہے یا نہیں ہے، ہاں، یہ تو آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے. یہ تصدیق ہے، یہ تصدیق میں زمین گول ہوگی یہ تصدیق نہیں ہے، یہ تصور ہے. یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے.
تو تصدیق بیسیکلی اعتقاد جازم کو کہتے ہیں، پختہ یقین کو. پہلے آپ کے ذہن میں تصورات ہوتے ہیں، تصورات مل کے تصدیقات بنتی ہیں. بات زیادہ گہری تو نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے دلی ایک تصور ہے، دلی ایک شہر کا نام، یہ دلی ہے، یعنی یہ جیسے لاہور ایک تصور ہے، یہ لاہور ہے، یہ تصدیق ہے. ٹھیک. جنت کی کنجی، یہ ایک تصور ہے، جنت کی چابی. جنت اچھی ہے، یہ ایک تصدیق ہے، یعنی جنت اچھی جگہ ہے. یہ تصدیق ہو گئی. تصدیق. اب آپ بتائیں گے ٹوپی تصور ہے یا تصدیق ہے؟ ایک تصور ہے. ٹوپی اور زید، یہ بھی تصور ہے. اچھی ٹوپی، یہ بھی تصور ہے. زید کی ٹوپی، یہ بھی تصور ہے. زید کی ٹوپی لاؤ، نہیں تصدیق آپ کسی چیز کی نہیں کر رہے، آپ اس کو کہہ رہے بھائی زید کی ٹوپی لے آؤ. ہیں تو زید کی ٹوپی لاؤ انشاء ہے، تو انشاء میں تصدیق نہیں ہوتی. انشاء میں تصدیق نہیں ہوتی. انشاء کی 10 قسمیں ہیں، ان میں تصدیق نہیں ہوتی. اچھی ٹوپی میں تو تصدیق نہیں ہے، اس کے اچھا ہونا، اچھا ہونے کی تصدیق نہیں تصدیق نہیں کی نا، صرف آپ نے اس کی صفت بیان کی. اسی کی تصدیق کیا ہوگی؟ اچھی ٹوپی ہے، ہاں جب آپ نے ہے کہہ دیا تو پھر آپ نے کہا ہے کہ اچھی ہے. ابھی تو آپ صرف یہی کہہ رہے ہو اچھی ٹوپی. کیا ہے اچھی ٹوپی؟ اچھی ٹوپی بری ہے، اچھی ٹوپی عمدہ ہے، اچھی ٹوپی ہونی چاہیے، اچھی ٹوپی نہیں ہونی چاہیے، اچھی ٹوپی لے آؤ، اچھی ٹوپی لے جاؤ. مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو صرف اچھی ٹوپی سے وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹوپی اچھی ہے. وہ یہ جملہ بھی تو کہہ سکتا ہے اچھی ٹوپی نہیں ہے، اچھی ٹوپی لے آؤ، اچھی ٹوپی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھی ٹوپی کیوں نہیں ملی؟ کوئی بھی جملہ بنا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ وہ نہیں ہے. یہ زید کی ٹوپی ہو سکتی ہے، تصور ہے. یہ زید کی ٹوپی ہے، یہ تصدیق ہے بس. ٹھیک ہے، بس یہ بات. کنفرمیشن بھی ہے جس میں آپ کوئی چیز کنفرم کر رہے ہو نا. تو تصور بعض اوقات بدیہی ہوتا ہے، ایویڈنٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات نظری ہوتا ہے، تھیوریٹیکل ہوتا ہے. یعنی تصور سے جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے وہ بعض اوقات بدیہی ہوتا ہے اور بعض اوقات نظری ہوتا ہے. بدیہی مطلب جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو، نظری جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو. گرمی ایک تصور ہے، سردی ایک تصور ہے، خوشبو، بدبو، میٹھا، کڑوا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. آج گرمی ہے، دلیل دینی پڑے گی. سردی لگ رہی ہے، دلیل دینی پڑے گی. شربت میٹھا ہے، دلیل دینی پڑے گی. مٹھائی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، پانی گیلا ہے. ٹھیک ہے. یہ بدیہی تصورات ان کو کہتے ہیں. یعنی وہ یہ بات یہی ہو رہی ہے نا کہ آپ تو علم استدلال وضع کر رہے ہیں نا، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بعض علم ایسا ہے جس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلا بے وقوف ہے جو آپ سے دلیل مانگی جا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی دلیل بچے سے بھی نہیں مانگی جاتی. گرمی سردی میں بچہ فرق کر لیتے ہیں نا. ہاں یہ بات ہوتی ہے، بچہ بعض اوقات گرمی اور سردی کے لیے جو لفظ بولتا ہے اس میں غلطی کر ہو سکتا ہے کہ وہ گرمی کو سردی کہہ دے، سردی کو گرمی کہہ دے، لیکن اس کی جو فیلنگ ہے گرمی میں اور سردی کے حوالے سے وہ تو غلط نہیں ہے نا، وہ تو سیم ہے، یونیورسل ہے. یہ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. اچھا، کچھ تصورات ایسے ہیں جن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جیسے جن، پری، چڑیل، بھوت، فرشتہ، خلائی مخلوق ہے کہ نہیں ہے، دلیل چاہیے. مطلب یہ کہ یہ ایسے تصورات ہیں. جن کا کوئی تصور، جن جب بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور آتا ہے نا، جیسے کوئی آگ کا تصور، کوئی بہت ڈراؤنی مخلوق. اب وہ ہے کہ نہیں ہے اس کی بھی دلیل چاہیے.
یعنی یہ نظری تصور ہے نا، تصور تو ہے نا، ذہن میں تو آتا ہے نا، دیکھا ہے، دیکھا ویکھا تو کوئی نہیں ہے نا جن کسی نے ہے، نہ فرشتہ نہ پری نہ چڑیل، کچھ بھی نہیں دیکھا نا، سب دیکھنے میں تو خلائی مخلوق، ٹھیک ہے، لیکن تصور تو ذہن میں آتا ہے نا، جب لفظ بولا جاتا ہے تصور ذہن میں آتا ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصور جو ہے بعض اوقات بدیہی ہوتا ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، بعض اوقات جو آپ کا تصور ہوتا ہے یعنی تصور سے حاصل شدہ علم، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی. اسی طرح سے تصدیق، بعض تصدیق ایسی ہے جو بدیہی ہوتی ہے اور بعض نظری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بدیہی تصدیق ہے، برف ٹھنڈی ہے، اس کی دلیل دینی پڑے گی. آگ گرم ہے، سورج روشن ہے، چینی میٹھی ہے، کوئی دلیل نہیں دینی پڑے گی. نظری تصدیق اس کو کہتے ہیں جس کے لیے دلیل دینی پڑے گی آپ کو. عالم یہ دنیا حادث ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ایک وقت میں نہیں تھی، یعنی قدیم نہیں، حادث کا مطلب قدیم نہیں ہے، ایک خاص وقت میں اس کی تخلیق ہوئی ہے. تو عالم حادث ہے. ثانع یعنی کریٹر موجود ہے. حادث کے معنی میں یہ بھی آئے گا کہ ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، ایک وقت میں شروع یہ ایک وقت میں شروع ہوئی ہے، ایک وقت میں، یہ بھی ہاں ثانع موجود ہے. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں، اپنا مناطقہ کہتے ہیں کہ جی یہ نظری ہے، یعنی اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے یہ بدیہی ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض قالت رسلهم افی اللہ شک، قرآن کا انداز یہ ہے. رسولوں نے کہا کہ اللہ کے وجود میں کوئی شک ہے؟ یہ تو بدیہی چیز ہے کہ کریٹر ہے، یعنی خالق کا ہونا یہ بدیہی چیز ہے، ایویڈنٹ ہے، واضح. یہ کوئی نظری نہیں ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو. قرآن کا انداز یہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں. لیکن منطقی اس کو نظری میں رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو ذرا نظری کیا کریٹر کے تصور کو نظریہ بنا دیا. یہ بعد میں ریسنٹ ٹائم میں ہوا، پہلے ایسے نہیں تھا قرآن کے زمانے میں. کیا مطلب؟ مطلب کریٹر کا تصور نہیں منطقی جو ہے، منطق میں جب ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ اس کو نظری تصدیق بناتے ہیں نا. تو اس لیے ہم یہ بات بار بار کریں نا کہ ہمیں قرآنک پرسپیکٹو میں چیزوں کو نا پرولنے کی ضرورت ہے. ایک تو منطقیوں کا پرسپیکٹو ٹھیک ہے، وہ تو جو بھی ہے سو ہے، تو ان کو بھی غلطی لگتی ہے، ٹھیک ہے، غلطی سے بچنے کے لیے علم تو وضع کر لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ وضع کیا ہوا علم جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، خود اس میں بھی غلطی کا امکان تو ہے نا. تو بہرحال منطق جو ہے نا اصل میں یہ استخراجی جو منطق ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. صحیح بات یہ ہے، ارسطو کی منطق، اب استقرائی منطق چلتی ہے. اب تو خیر اس میں بھی میتھس وغیرہ بہت انوالو ہو گئے. اس میں نا وہ اچھی کتابیں ہیں، کرامت حسین جعفری کی کتابیں ہیں، منطق استقرائی اور منطق استخراجی، یعنی جدید انداز میں اگر آپ نے منطق کو اسٹڈی کرنا ہو نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے. اور ویسے اگر منطق کے اوپر قدیم انداز میں کچھ پڑھنا ہو تو تفسیر المنطق کے نام سے چھوٹا سا رسالہ آپ دیکھ لیں، وہ کافی سارے علماء نے لکھا ہے، مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے، کچھ دیوبند کے علماء نے، کچھ اہل حدیث علماء نے لکھا ہے، تو وہ کافی ہے، کفایت کر جاتا ہے. لیکن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اصل میں منطق کی اصطلاحات جو ہے نا اصول فقہ میں آ گئیں، اصول حدیث میں، اور خاص طور پہ علم کلام میں آ گئیں. تو اب وہ پھر جو تراث ہے نا آپ کی اسلامک وہ سمجھ نہیں آتی. تو کم از کم اتنا منطق کا علم ہو کہ آپ اپنی تراث میں جو یہ بحثیں آئی ہیں، ڈسکشن کسی وقت میں ہوئی ہے، اس کو سمجھ پائیں. ورنہ اس کا کوئی قرآن فہمی سے تعلق نہیں ہے منطق کا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مطلب پڑھنے والی چیز نہیں ہے. پڑھنی ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ ماڈرن لاجک پڑھے، سیدھی سی بات ہے. یہ تو اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اس قسم کی بحثیں پڑھ پڑھ کے بعض اوقات انسان کا ذہن جو ہے نا وہ تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو قدیم ہمارا لٹریچر اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بس یہ اس کے کوئی 2-4 فوائد ہیں، تو اس کی مصطلحات سے گزر جانا چاہیے. چلیں جی ماڈرن لاجک میں کیا ہے؟ ماڈرن لاجک تو وہی استقرائی منطق ہے نا، وہ ہم پڑھیں گے، وہ نہیں تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.
ہے.